کون سی صلہ رحمی اور اس کی اقسام کیا ہے؟ صلہ رحمی کی بنیادی طور پہ 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، الرحم الواجب صلتها ويحرم ان تقطع، ایسے رشتہ دار جن سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے اور ان سے تعلق توڑنا حرام ہے، ان سے قطع تعلق، ان سے قطع رحمی کرنا حرام ہے۔ ہر وہ رشتہ، ہر وہ تعلق جو والد اور والدہ سے شروع ہو کے ان کے بڑوں تک جاتا ہے، والدہ کے بہن بھائی اور والدہ کے والدین، اس طرح باپ کے بہن بھائی اور باپ کے والدین، یہ وہ رشتے ہیں جن میں ادنا بھی سستی اور ادنا بھی انسان کی تکاسری شریعت نے برداشت نہیں کی، یہ واجب ہے، اور ان سے معمولی سا بھی برا سلوک کرنا یہ حرمت کے دائرے میں لے جاتا ہے۔ دوسرا رشتہ الرحم المستحب صلتها ويكره ان تقطع، وہ رشتہ دار جن سے صلہ رحمی کرنا اس سے کم درجے کا ہے، جس کو مستحب کہتے ہیں، لیکن ان سے بھی قطع تعلق کرنا جائز نہیں، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پہ انسان کے والد کے بھائی کی اولاد، انسان کی والدہ کی بہن بھائی کی اولاد، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا یہ ایک اسلامی حکم ہے، لیکن یہ اس درجے کا نہیں جو بڑوں کا درجہ شریعت نے بیان کیا ہے۔ تیسرا رشتہ صلۃ الرحم الفاسق، یہاں آ کے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک شخص اس لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، بس وہ تو برا انسان ہے، لیکن اس کو بھی شریعت کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ رشتہ دار ہے لیکن فاسق ہے، فاجر ہے۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ ایسا انسان جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے۔ کیسے نکل جائے؟ بارتکاب کبیرہ، وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے یا صغیرہ گناہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، تو صغیرہ گناہ بھی اگر بار بار کیے جائیں اور اس پہ فخر کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا صغیرۃ مع الاصرار، صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا، ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کبیرہ گناہ بھی انسان سے ہو جائے اور وہ استغفار کر لے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو فاسق رشتہ دار، فاجر رشتہ دار جو کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے، مرتکب ہے، اس کی بھی 2 صورتیں۔ وہ رشتہ دار فاسق بھی ہے، کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، یتیموں کا مال کھاتا ہے، جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، اس طرح کے گناہ اور بھی کرتا ہے، لیکن گناہوں کے ساتھ ساتھ مجاہر فسق ہے۔ مجاہر فسق سے مراد اعلانیہ یہ گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی قوت کے ساتھ بتاتا بھی ہے کہ میں کرتا ہوں، کوئی ہے تو مجھے کوئی روک کے دکھائے۔ اس انداز کا انسان اگر رشتہ دار ہے تو شریعت نے اس میں حکم کیا دیا ہے، ایسا انسان لا یجامل فی ذلک،
بل یحجر و یقطع، ایسے انسان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، دلائل پیش کیے جائیں، حجت قائم کی جائے، نہیں باز آتا اس سے تعلق توڑ لینا، اس سے کنارہ کر لینا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ وہ کرتا ہے لیکن مجاہر فسق نہیں، اعلانیہ نہیں کرتا، نہ ہی اس کی دعوت دیتا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ تعلق نہیں توڑا جائے گا، اس کے سامنے دعوت کا دروازہ کھلا رکھا جائے گا اور اسے کسی بھی طریقے سے اس گناہ کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، جیسا کہ مجاہر فسق کے لیے بھی کوشش کی گئی، اس کو سمجھایا گیا، اسے یہ حکم بتایا گیا اور اس پہ حجت قائم کی گئی اور اسے کہا گیا کہ اگر تم نے یہ برائی نہ چھوڑی تو پھر تمہارا اور ہمارا راستہ جدا ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آ کے کہتی ہیں، ان امی مشرکہ افاصلها، میری ماں مشرکہ ہے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلیھا، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ کیوں اس بات کا حکم دیا؟ کہ وہ اسلام کی طرف اگر راغب ہے تو تمہارے اچھے برتاؤ، تمہارے حسن سلوک، تمہاری صلہ رحمی کی وجہ سے اسلام کی اس رغبت کو اللہ عز و جلال اس کے اور محبوب بنا دیں گے اور اسلام کی نعمت کو حاصل کر پائے گی۔ چوتھی رشتہ داری یا تعلق صلۃ ذی الرحم الکافر، ہے رشتہ دار لیکن کافر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب کافر تھا، سب سے پہلے دشمنی اسی نے کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا کے دعوت دی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو سب سے پہلے چچا یہ کہنے لگا، تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جمعتنا، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ تو اللہ عز و جلال نے سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹے تو ابو لہب کے ٹوٹے، وتب، اور برباد ہو جائے۔ اس نے محمد مصطفیٰ کو یہ کہا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاتھ اس کے ٹوٹے اور یہ برباد ہو جائے۔ اور کس قدر وعیدیں سنائی اس صورت کے اندر، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اسے نفع نہیں دے گا، جو اس نے کمائی کی ہے وہ اسے نفع نہیں دے گی۔ وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، اس کی بیوی کے بارے میں بھی اللہ عز و جلال نے یہ کہہ دیا، یہ کس طرح لکڑیاں اٹھانے والی ہے، آگ لگانے والی ہے معاشرے میں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو برا کہتی تھی، وہ محمد کی بجائے مذمم کہا کرتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، مذمم کا مطلب ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو اللہ عز و جلال نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بھی ایسی رسی ڈال کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تو ایسا رشتہ دار اگر کافر ہے لیکن خونی رشتہ ہے، اس کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کی جائے؟ وہاں بھی دو چیزوں کو دیکھا جائے گا، ہے کافر لیکن کافر اور مسلمان کی جو نفرت ہے وہ آپ سے لڑائی نہیں کرتا، آپ کے قتل کے در پہ نہیں،
تو ان کے ساتھ بھی تعلق رکھا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے یہ حکم دیا۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتے کہ وہ لوگ جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، تمہارے دین میں وہ تم سے جھگڑا نہیں کرتے، نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور انصاف کے پہلو کو سامنے رکھو، اور اللہ عز و جلال انصاف کے پہلوؤں کو سامنے رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کافر ہے اور اسی طرح ہی دشمنی رکھتا ہے جس طرح ایک کافر مسلمان سے دشمنی رکھتا ہے، تو اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، سوائے ایک تعلق کے جو عام کافروں کے لیے بھی ہے۔ دعوت کا دروازہ کھلا ہے، دین کی بات پہنچانا، دین کی عظمت ان کے سامنے بیان کرنا اور اسلام کے محاسن کو ان کے سامنے پیش کرنا، یہ عام کافروں کے سامنے بھی پیش کرنے کا حکم ہے، تو ان کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا۔